السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، اس وقت میں جو فلسطین کے اندر جو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن جو طاقت سے بھرپور ہے، جس کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور جدید اسلحہ کے تحت میں وہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کو دبانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، میزائل برسائے جا رہے ہیں، بم ڈالے جا رہے ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اور ہم دور دراز مقام پہ ہندوستان میں جو یہاں پر بھی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مہاماری چھائی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم لوگ ہیں، لیکن غزہ کے جو مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو مسائل ان پر آ رہے ہیں، اس کے ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ذرا سا اگر کسی کے اندر درد ہے، غم ہے، مسلمانوں کے تئیں ایک جذبہ ہے، تو ایسا آدمی یہ کہہ کر کے اللہ ان پر رحم فرمائے، بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ ویڈیو کا آگے بھیج رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان کن حالات میں اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں کے جذبے کو، وہاں کے مسلمانوں کے، نوجوانوں کے، اور خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر، اور دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، قبلہ اول کی حفاظت کے خاطر کوشش کر رہے ہیں، مسلسل جستجو کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، اور ان کی بہادری اور جرأت ایسی ہے جو سب کے لیے قابل تقلید ہے، اور ان کے جذبہ اور ان کی جرأت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کس درجے سرایت کیا ہوا ہے، ایمانی جذبہ کتنا ان کے اندر موجود ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ ہم لوگ ذرا سا یہاں پر لاک ڈاؤن ہو گیا تو پریشان ہو رہے ہیں، لیکن وہاں غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں اور بمباری ہو رہی ہے، اور ہم دور دراز مقامات پر ہیں، لیکن ہم کچھ ان کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسی چیز جس کے لیے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ بننے والا بھی نہیں ہے، جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ ہم ان کے لیے صرف یہ کر سکتے ہیں کہ دعائیں کریں، رو کر دعائیں کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں، وظائف پڑھ کر دعا کریں، کیونکہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھمبوں سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ایسی اذیتناک ان کو سزا دی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کہ تصور سے باہر ہے۔ یہ درندے اور وہ لوگ جن کے اندر ذرا بھی رحم نہیں ہے، بے رحم بن کر ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اسرائیل کو اپنے کرم سے ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے حق میں نہ ہو تو جو بہتر فیصلہ ہو وہ فیصلہ فرمائے۔ ہم رو کر اللہ کے دربار میں دعا کریں ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ اگر ہمارے اوپر وہ چیز ذرا بھی آتی تو ہم کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، اور جنگ کا ماحول کیسا ہوتا ہے، جنگ کا میدان کیسا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم کو ہوتا تھا، لیکن ہم پر ویسی تکلیف نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن وہاں کے لوگ مسلسل کئی دہے سے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگے،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان ظالموں کی ظلم سے نجات نصیب فرما، ظالموں کی کلائی کو موڑ دے۔ یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے سب سے میں بڑے ہی لجاجت کے ساتھ اور عاجزانہ انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں روئیں، اللہ سے مانگے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت میں جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر جو پیش رہے، جو سورما ہے اس وقت کے، سرخیل ہیں، حضرت شیخ الہند مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مالٹا کے جیل میں جب تھے تو جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری فرما کر اپنے کمرے سے نکلتے اور تیز جیل کی گیٹ تک آتے تھے اور آ کر پھر واپس جاتے، پھر ویسے ہی آتے۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ حضرت، جب آپ کو معلوم ہے کہ گیٹ بند ہے اس کے باوجود آپ اس طرح سے تیاری کر کے جاتے ہیں، تو حضرت نے بڑے عجیب بات فرمائی۔ یہ اپنے بڑوں سے کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا، دیکھو میں اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں اتنی کوشش تو میں کر رہا ہوں، نماز کی تیاری کر رہا ہوں، ارادہ جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ہے، قدم بڑھا رہا ہوں جمعہ کی نماز کے لیے، یہ سوچ کر جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک تو جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ نماز کے جانے پر جو قدم اٹھتے ہیں اس پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر مجھے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش تو ہم کو کرنی چاہیے۔ صرف تبصرے کرنے سے، وہاں کے حالات کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں رجوع کریں، ان کے لیے مانگے۔ ہم بس دور دراز مقام پہ ہیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک خاص وقت میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت میں، ایسے وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے لیے دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے اسرائیل کے اس ظلم سے ان کو نجات نصیب فرمائے۔ قبر اول کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ وہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنے کرم سے اپنے شان کے حساب سے اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور جو اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور لوگ جو بیماری میں مبتلا ہیں، جو کرونا وائرس کی جو بیمار ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔